عموماً انسان کو اپنا مذہب خود اختیار کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسی پر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کی سچائی انہیں کسی خاندانی مذہب کا پابند نہیں بنا پاتی اور وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی مشہور شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز لگاتار آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم کے ہاں پیدا ہو اور بعد میں متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں۔ لاکھوں خوش نصیب لوگ اسلام کے دامن میں آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مشہور لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ پہلے مسلمان تو نہیں تھے مگر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا؟ انہیں کنگ آف پاپ کہا جاتا ہے۔ یہ 20ویں صدی کے سب سے بہترین انٹرٹینر کہلاتے ہیں۔ یہ 29 اگست 1958 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غیر مسلم فیملی سے تھا۔ مائیکل جیکسن کے بھائی جرمین جیکسن نے 1999 میں اسلام قبول کیا تھا۔ امریکی اخبارات کی رپورٹس کے مطابق مائیکل جیکسن نے 21 نومبر 2008 کو کیلیفورنیا میں ایک میوزک کمپوزر کے ہاں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ 25 جون 2009 میں وفات پا گئے تھے۔ مائیکل جیکسن کے بھائی جرمین جیکسن نے بھی BBC کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا بھائی مذہبی ہے۔ جرمین نے مائیکل کی وفات کی خبر کی اطلاع دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اللہ مائیکل جیکسن پر رحم کرے۔ مائیکل جیکسن کی وفات کے بعد جرمین جیکسن اور اس کی افغان اہلیہ نے قرآن خوانی بھی کرائی تھی۔ محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکی شہر لوئیویل میں مسیحی خاندان میں پیدا ہونے والے محمد علی کا نام کیسیس کلے تھا، تاہم انہوں نے 1964 میں اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد انہوں نے اپنا نام محمد علی رکھ لیا۔ محمد علی نے 12 سال کی عمر میں باکسنگ کا آغاز کیا اور 19 اکتوبر 1960 کو لوئیویل میں انہوں نے اپنے کیریئر کا پہلا پروفیشنل مقابلہ جیتا، جس کے بعد ان کی کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور 1960 میں ہی روم اولمپکس میں محمد علی کی کامیابی نے انہیں ایک عظیم باکسر بنا دیا۔ باکسر محمد علی نے اپنے کیریئر کے 61 مقابلے لڑے، جس میں انہوں نے 56 میں کامیابی حاصل کی۔ محمد علی کو نسل پرستی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود محمد علی نے اپنا کیریئر جاری رکھا اور بڑے بڑے باکسرز کو رنگ میں چاروں شانے چت کر دیا۔ کریم عبد الجبار 16 اپریل 1947 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کا نام لوئس آلسینڈر تھا اور یہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ کریم عبد الجبار باسکٹ بال کے مشہور و معروف کھلاڑی ہیں۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ ان کا اسلامی ثقافت سے متاثر ہونا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ ان کے آباء و اجداد کا مذہب بھی اسلام تھا، جن کو یہاں غلاموں کی طرح لایا گیا۔ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد 1968 میں مسلمان ہوئے اور اپنا نیا نام کریم عبد الجبار رکھا۔ کریم عبد الجبار کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ میں لوگ زیادہ تر اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں لوگوں کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں۔ ہنس راج ہنس ہندوستانی گلوکار ہنس راج ہنس کی موسیقی کے تو سبھی دل دادا ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا اور اب میرا نام محمد یوسف ہے، لیکن گلوکاری کے شعبے میں میرا نام ہنس راج ہنس ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کا انتہائی قریب سے مطالعہ کیا اور ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا اس کے بعد میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور آج مجھے اس پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو سکون ملا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی میرا سبجیکٹ ہے۔ بالی ووڈ سے امریکہ تک دولت شہرت حاصل کی، لیکن اب اپنی زندگی آخرت سنوارنے کے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔ فرینک 7 اپریل 1983 کو فرانس میں پیدا ہوئے۔ فرینک ایک فٹ بالر ہیں۔ فرینک ریبری اسلام قبول کرنے سے قبل ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ فرینک ریبری ایک فرانسیسی بین الاقوامی فٹ بالر ہیں اور یہ فرانس کے قومی ٹیم میں کھیلتے ہیں۔
فرینک نے 2002 میں اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ان کی بیوی تھی جو کہ پہلے سے مسلمان تھی اور ان کا نام واہبہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بلال یوسف محمد رکھا۔ قبول اسلام کے بعد فرینک رائبری کا کہنا ہے کہ مذہب میری پرسنل لائف ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں فزیکلی اور مینٹلی بہت اسٹرانگ محسوس کرتا ہوں۔ ڈیو چیپل 24 اگست 1973 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک معروف کامیڈین، ڈائریکٹر، ایکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ ڈیو چیپل نے 1998 میں اسلام قبول کیا۔ ڈیو چیپل نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ صحیح تعلیمات پر عمل کریں تو اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ ڈیو نے ہالی ووڈ میں اپنے لیے اپنے بلبوتے پر جگہ بنائی۔ کئی فلموں اور ٹی وی پر مختصر اور چھوٹے کردار کرنے کے بعد اسے کامیڈی سینٹرل پر کام کرنے کا موقع مل گیا، جو ڈیو کی وجہ شہرت بنا۔ 2005 میں نامعلوم وجوہات کے بنا پر اس نے شو کو خیرآباد کہہ دیا اور منظر عام سے غائب ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ ڈیو چیپل نے $50 ملین کے معاہدے کو ٹھکرا کر دوست کے ساتھ جنوبی افریقہ میں وقت گزارنے کو کیوں ترجیح دی۔ یوسف یوحنا 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہونے والا یوسف پاکستان کے مایہ ناز بلے باز ہیں۔ ان کا پرانا نام یوسف یوحنا تھا کیونکہ وہ عیسائی تھے، مگر پھر دین اسلام کی روشنی ان کے دل میں گھر کر گئی اور وہ 2005 میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ 1998 میں پاکستانی ٹیم کے ممبر بنے اور 2006 میں اپنے فن کے عروج پر دکھائی دیے۔ انہوں نے 2005 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام یوسف یوحنا سے محمد یوسف رکھا۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے وہ اپنی کیفیات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرا دل بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں بہت مضطرب رہتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ میرے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، لیکن دلی سکون نہیں تھا جو کہ مسلمان ہونے کے بعد ملا۔ محمد یوسف کے ساتھ ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کا فاطمہ نام رکھا گیا۔ یوون شنکر جنوبی ایشیا کے سب سے کم عمر میوزک ڈائریکٹر کا اعزاز رکھنے والے ہندوستانی موسیقار یوون شنکر راجا اپنی ماں کے انتقال کے بعد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حال ہی میں مسلمان ہوئے۔ اپنے ایک انٹرویو میں یوون شنکر راجا کا کہنا تھا کہ ان کے والدین کٹر ہندو تھے اور اپنے عقائد میں بہت پختہ تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد وہ خاصے بے سکون رہے، جس کے بعد ان کے دوست نے مصلی دیا اور کہا کہ جب آپ کا دل بوجھل ہو تو مصلی پر بیٹھ جایا کریں۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ جیسے جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو ان پر اس کائنات کی حقیقت آشکار ہونے لگی اور بالآخر جنوری 2014 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مائک ٹائسن محمد علی کلے کی طرح مشہور امریکی باکسر مائک ٹائسن نے بھی اسلام قبول کیا۔ مائک ٹائسن 30 جون 1966 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ دنیا کے کئی بڑے باکسرز کی طرح مائک ٹائسن نے بھی غربت کے سائے میں پل کر شہرت کی بلندیوں کی طرف سفر شروع کیا۔ مائک ٹائسن نے 20 سال کی عمر میں ورلڈ باکسنگ کونسل، ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن اور انٹرنیشنل باکسنگ فیڈریشن کا ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیت کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مائک ٹائسن نے اپنے کیریئر کے پہلے 19 مقابلوں میں حریف باکسرز کو ناک آؤٹ کیا۔ قبول اسلام سے پہلے مائک ٹائسن کا کیریئر ہمیشہ تنازعات کا شکار رہا۔ وہ منشیات کے استعمال کے باعث بھی جیل گئے اور انہی تنازعات نے ان کے کیریئر کو اس عروج تک پہنچنے نہ دیا جس پر وہ پہنچ سکتے تھے۔ مائک ٹائسن کو ایک جرم میں انہیں 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ جب وہ جیل میں تھے تو ان کی دوستی ایک نائجیرین مسلمان سے ہوئی۔ قید کے دوران کیے گئے مطالعے اور اپنے دوست سے متاثر ہو کر مائک ٹائسن نے 1994 میں اسلام قبول کیا۔ اے آر رحمان کا پیدائشی نام AS دلیپ کمار تھا۔ اب ان کا نام اللہ رکھا رحمان یعنی اے آر رحمان ہے۔ دلیپ کمار بھارت کے شہر چنئی میں 6 جنوری 1968 کو ایک غریب ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اے آر رحمان نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کی عمر 23 سال تھی۔ آسکر ایوارڈ یافتہ فنکار اے آر رحمان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 1989 میں جب ان کی ایک بہن کی طبیعت بہت خراب تھی تو اس وقت کی جانے والی دعا سے وہ صحت یاب ہو گئی تھی، جس کے بعد پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا۔
قبول اسلام سے قبل ان کا نام دلیپ کمار تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران A.R. رحمان کا کہنا تھا کہ اسلام ایک سمندر ہے، میں صوفیہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں اور جس میں محبت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ A.R. رحمان کہتے ہیں کہ میں جو بھی ہوں وہ اسلام کی وجہ سے ہوں اور اسی پر میں اور میرا خاندان عمل پیرا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ شخصیات جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں۔